بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2297 ہے، اور آج سورۃ التکویر کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور 9 آیتوں کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سكرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذا الشمس، جب سورج، کورت، لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم، اور جب تارے انکدرت، بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال، اور جب پہاڑ سگرت، چلا دیے جائیں گے، واذا العشار، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں عطلت، بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت، اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سجرت، بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ درگور کی جائیں گی، کی ہوئی، سئلت، سوال کی جائیں گی، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی پاداش میں، قتلت، وہ قتل کی گئی تھی۔ ترجمہ یوں ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا، اسے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ ان 9 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔ دوسری بات، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ تیسری بات، جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ چوتھی بات، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ پانچویں بات، جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ چھٹی بات، جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ آٹھویں بات، جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا۔ نویں بات، کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی گمبھیر حالتوں اور علامتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور انسان کو نافرمانی کرنے پر آگاہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت آنے سے قبل سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، یعنی اسے بے نور کر دیا جائے گا، اور ستارے آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس وقت آسمان میں ایک بھی ستارہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ سارے ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ ان کے گرنے سے اہل زمین پر جو مصیبت اور جو حالت واقع ہوگی، اسے دیکھ کر زمین کی 7ویں سطح پر رہنے والی مخلوق بھی سہم جائے گی۔ آگے فرمایا
کہ اس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا کہ یہ پہاڑ جو آج اپنی جگہ پر قائم ہے وہ اپنی جگہ سے نکل جائیں گے، جس سے کہ زمین اپنی سکونت کھو دے گی اور ڈواڈول ہونے لگے گی، اور 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کی بھی اس وقت کوئی قدر نہیں ہوگی کہ انسان اپنی جان کی فکر میں اس اونٹنی کی طرف کوئی توجہ تک نہیں دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اونٹنی وہ بھی گابھن، ظاہر بات ہے کہ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن آدمی اپنی دھن میں رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو بیان فرما کر مال و دولت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس لیے کہ اس وقت عرب میں اونٹ کو ہی سب سے زیادہ دولت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور پھر وہ اونٹنی جو خود گابھن ہو اور بچہ جننے والی ہو تو اس کی قدر و قیمت تو اور زیادہ ہوگی۔ اس اعتبار سے قیامت کی سوناکی کے سامنے انسان کو اپنی قیمتی سے قیمتی دولت اور ثروت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت فکر ہوگی، بس اپنی جان کی فکر ہوگی کہ کس طرح وہ بچ جائے اور کسی بھی طرح وہ بچ جائے۔ آگے فرمایا کہ اس حالت کو دیکھ کر انسان تو انسان، جانور بھی خوفزدہ ہو جائیں گے اور مارے ڈر کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ عام طور پر وحشی جانور کسی دوسری وحشی جانور کو اپنے قریب آنے کو برداشت نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی اور خوفناکی ان پر ایسی طاری ہوگی جس کی وجہ سے وہ سارے وحشی جانور بھول جائیں گے اور ایک دوسرے کو، اور سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ سب جانوروں کا اس دن یہ عالم جو ہوگا تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ حساب و کتاب انسانوں کا ہوگا نہ کہ جانوروں کا۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں آسمان تہس نہس ہو جائے گا، زمین اور پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، وہیں سمندروں کو بھی بھڑکا دیا جائے گا اور وہ موجیں مارنے لگیں گے اور طوفان کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر سمندر میں پھینک دے گا، پھر اس کے بعد پچھم سے ایک ہوا آئے گی جو سمندر کو ہوا دے گی جس سے کہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ الغرض ساری دنیا ہی اس وقت تباہ ہو جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت سے قبل 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی، لہذا جب لوگ بازاروں میں مصروف ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورج کو بے نور کر دیں گے اور ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، پھر اسی وقت پہاڑ زمین پر گرنے لگیں گے جس سے ساری زمین ہلنے لگے گی، بے چین ہوگی، ڈاواڈول ہوگی۔ یہ حالت دیکھ کر جنات انسان کی پناہ لینے لگیں گے، اور انسان جنات کی اور سارے جانور، چرند پرند، وحشی ہو یا غیر وحشی، سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور مارے خوف ایک دوسرے میں مل جائیں گے۔ جب سب کچھ اس طرح فنا ہو جائے گا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے کہ سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر وہاں سب کی جوڑی بنا دی جائے گی، یعنی سارے کفار کو ایک جگہ کر دیا جائے گا تو سارے ایمان والوں کو دوسری طرف، اس طرح نیک لوگوں کو ایک جگہ تو بد لوگوں کو، بدکار لوگوں کو دوسری جگہ، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کو انہی لوگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا جو اس جیسا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔